السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند اضافی کچھ نکات ہیں، میں مختصراً ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ باقی آپ لوگ جو ہے نا وہ ایک کتاب میں نے دی تھی جامع الاصول الوجیز کا جو ترجمہ ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو مختصر میں بتاؤں گا۔ 3-4 چیزیں ہیں جو رہتی ہے۔ ایک تو یہ جو اختلافی دلائل ہے، قرآن و سنت اجماع و قیاس تو ہم نے پڑھ لیا کتاب میں، یہ چیز جو رہتی ہے استحسان، مصالح مرسلہ، سد ذرائع، عرف، قول صحابی، پچھلی شریعت ہے، اور استصحاب حال۔ استصحاب حال تو بھی تقریباً کتاب میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ باقی جو چند چیزیں رہتی ہیں یہ، پھر اس کے بعد یہ 2-3 چیزیں رہتی ہیں، یعنی یہ مقاصد شریعت تھوڑے سے، اور دلائل میں تعارض بھی دیکھ لیں گے اگر یہ زیادہ تفصیلی نہیں ہے انشاءاللہ، اور پھر یہ اجتہاد اور تقریب۔ تو ان 4 چیزوں سے متعلق مختصراً دیکھیں گے اس ہفتے میں جتنے ہو سکے انشاءاللہ، کوشش تو کریں گے مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ تو مختصر ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ہے استحسان۔ استحسان سے مختصر سا تعارف استحسان کا میں کرا دیتا ہوں۔ استحسان کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اچھا سمجھنا، کسی بھی چیز کو اچھا سمجھنا، یہ استحسان کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس کی اصطلاحی تعریفات تو بہت ساری کی گئی ہے، لیکن جو سب سے مشہور تعریف ہے وہ یہ ہے کہ بھئی قیاسی جلی سے قیاسی خفی کی طرف رجوع کرنا، عدول کرنا، یعنی العدول عن قیاس جلی الی قیاس خفی۔ کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک عام قیاس ہوتا ہے جس کو عمومی طور پر فقہا اس کو اپلائی کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں احکام نکالتے ہیں، جو ایک عام مشہور ظاہر قیاس ہے۔ اب ایک مسئلہ آیا آپ کے سامنے، اس مسئلے میں آپ نے قیاس کیا تو عام مشہور قیاس کے مطابق اس کا ایک حکم ہے، لیکن آپ نے اس عام مشہور قیاس کو چھوڑ کر کسی قوی سبب کی وجہ سے، کسی قوی دلیل کی بنیاد پر آپ نے کوئی اور حکم اختیار کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں استحسان، کہ استحسان کی بنیاد پر یہاں پر قیاس کو کے بجائے ایک اور حکم لاگو کیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو قواعد فقہ ہوتے ہیں نا، قواعد فقہ، اس کے تحت کئی ایک جیسے مسائل آتے ہیں، وہ سارے قیاسی، عمومی طور پر قیاسی مسائل ہوتے ہیں، سب قیاسی جلی کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان قاعدے کلیہ سے جب کوئی مسئلہ مستثنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ مستثنا ہے، کیوں مستثنا ہے بھئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سبب یہ ہے، یہ مسئلہ اس قیاس سے یا اس قاعدے کلیہ قیاس کے اس قاعدے سے یہ مسئلہ مستثنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بھئی نص میں اس طرح آیا ہے یا اس طرح۔ تو جو بھی چیز عام طور پر جو عمومی اور قیاسی جلی ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی اور حکم لاگو کیا جائے لیکن اس کے لیے باقاعدہ کوئی سبب قوی یا کوئی دلیل موجود ہو، تو اس کو کہتے ہیں یہ استحسان ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر جو حقوق ہوتے ہیں نا، حقوق ارتفاقی، جیسے کہ مثلا پانی بہنے کا حق ہوتا ہے نا، کسی کے گھر تک جو پانی آتا ہے تو اس کے پانی کے جو بہنے کا حق ہے، حق المسیل جس کو کہتے ہیں فقہ میں، یا پانی کی باری کا حق ہے، جس طرح کسی زمین کو پانی لگایا جاتا ہے کسی نہر سے، تو وہ جو حق ہوتا ہے پانی لگانے کا، ٹھیک ہے، ان کی اکیلے بے فقہائے حنفیہ کے ہاں درست نہیں ہے، صرف اور صرف ان چیزوں کی بے، بھئی پانی کی باری کو بیچا جائے یا حق مسیل کو بیچا جائے تو یہ بے جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زمین کو وقف کر لے تو کیا اس زمین کی وقف کے اندر، اب ان چیزوں کے وقف بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف زمین کو وقف کرتا ہے تو کیا اس زمین کے وقف میں طبعاً یہ جو حقوق ہے پانی کے آنے کا یا پانی لگانے کا جو حق ہے یہ بھی وقف ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں 2 قیاسات سامنے آتے ہیں۔ ایک عام قیاس جس کو قیاسی جلی کہتے ہیں کہ بھئی وقف تو بے کے حکم میں ہوتا ہے، کہ جیسے انسان کوئی چیز بیچ دے ملکیت سے نکل جاتی ہے تو اس طرح وقف بھی انسان کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، اور جب ان حقوق کی بے جائز نہیں ہے تو لہٰذا یہ حقوق بھی یہاں وقف میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن دوسرا قیاس اس کا ہے اجارے کا، ٹھیک ہے، کہ بھئی وقف کو ہم اجارے پر قیاس کر لے، کہ جس طرح اجارہ کے اندر کسی چیز کی منفعت کو حاصل کیا جاتا ہے، ملکیت کو نہیں، تو ایسے ہی وقف کے اندر بھی جو فقراء ہوتے ہیں وہ صرف اس چیز کی منفعت کو استعمال کرتے ہیں اور اس چیز کی ملکیت کے مالک نہیں ہوتے۔
تو یہ جو ہے یہ اس قیاس کے مخالف آ جائے گا. اور اس کی باقاعدہ جو ہے یہاں پر دلیل بھی موجود ہے کہ جو فقہا کہتے ہیں کہ وقف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت چلے جاتا ہے, وہ فقراء کی ملکیت نہیں ہوتے. تو اس بنیاد پر اگر اس کو درست قرار دیا جائے تو اجارہ کی صورت میں پھر یہ حقوق وغیرہ داخل ہوتے ہیں اس میں, تو یہ حقوق داخل ہو جانے چاہیے. تو یہ والا دوسرا والا حکم اختیار کیا جائے کہ اسی دلیل کی بنیاد پر, تو اجارے والا کہ بھئی یہ وقف جو ہے وہ اجارے کے ہم مثل ہے, مشترک ہے, اس لیے ہم یہاں پر اس کو بے کے ہم اسے نہیں قرار دیں گے. تو عام طور پہ جو قیاس کا تقاضا تھا وہ تو یہی تھا کہ حقوق کی بے وغیرہ جائز نہیں ہونی چاہیے, اس کا وقف بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہاں اس کے وقف کو درست قرار دیا گیا کسی اور دلیل کی بنیاد پر اور قیاس سے رجوع کر لی گئی. اسی طرح استحسان کی نا بہت ساری قسمیں بیان کی جاتی ہے. مثلا استحسان بالنص ایک قسم کہلاتی ہے, استحسان بالنص دوسری قسم کہلاتی ہے استحسان بالاجماع, تیسری قسم کہلاتی ہے استحسان بالعرف, چوتھی قسم کہلاتی ہے استحسان بالضرورہ, اور پانچویں قسم کہلاتی ہے استحسان بالمصلحہ. استحسان بالنص کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ایک عام قیاس کے مقابلے میں کوئی نص آ جائے صریح قرآن مجید کی آیت یا حدیث کی, اور اس میں قیاس سے ہٹ کر کوئی حکم لاگو کیا گیا ہو, تو اس دلیل کی بنیاد پر جب آپ قیاس کے خلاف فیصلہ کریں گے تو ہم کہیں گے یہ استحسان بالنص ہے, کہ نص کی وجہ سے یہاں قیاس کو چھوڑ دیا گیا. اس کو کہتے ہیں استحسان بالنص. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے نا کہ بے کے اندر خیار شرط لگانا, ویسے تو بیو کے اندر شرط لگانے کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن جو ہے شریعت نے خیار شرط کی اجازت دی ہے, تو یہ قیاس کے خلاف ہے. تو یہاں اس کو کہتے ہیں استحسان بالنص کی بنیاد پر بے کے اندر گوئے کہ خیار شرط کی اجازت دے دی گئی. اسی طرح استحسان بالاجماع, استحسان بالاجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ عام قیاس کا تقاضا تو الگ ہے, لیکن فقہا کا اجماع ہو چکا ہے کسی مسئلے کی بنیاد پر, تو اس اجماع کی وجہ سے ہم قیاس کو چھوڑ کر استحسان کا حکم لاگو کریں گے, قیاس سے ہٹ کر حکم. مثال کے طور پر جو استثناء کی بے ہوتی ہے نا, استثناء جو آرڈر پر چیز بنوائی جاتی ہے, اس پر علماء کا اجماع ہے کہ جائز ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے اب تک چلا آ رہا ہے. حالانکہ اس قیاس کا تقاضا ہے کہ جائز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں مبیع موجود نہیں ہوتا, جو چیز خریدی جاتی ہے وہ وجود میں نہیں آتی, وجود میں نہیں ہوتی. تو یہ تو عام قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ درست نہ ہو, لیکن اجماع کی وجہ سے اس قیاس کو چھوڑ کر استحسان پہ عمل کر لیا گیا اور اس کو درست قرار دیا گیا. اسی طرح استحسان بالعرف ہے کہ بھئی کسی عرف کی بنیاد پر قیاس کے خلاف کوئی فیصلہ کیا جائے, کہ مثلا بے کے اندر اگر کوئی ایسی شرط جس شرط کا عرف ہو جائے نا, تو اس کی اجازت دے دی گئی ہے. عام قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ بیعات میں شرائط نہ لگائی جائے, لیکن عرف کی بنیاد پر فقہا نے کہا کہ بھئی قیاس سے ہٹ کر عرف کی بنیاد پر اس کو لگایا جا سکتا ہے شرائط. اسی طرح ایک ہوتا ہے استحسان بالضرورہ, کہ ضرورت کی بنیاد پر آپ قیاس کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے. ضرورت سے مراد وہی شرعی مجبوری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, کہ انتہائی مجبوری میں آپ نے کچھ مجبوری ہے تو وہ ہے جو نص کے اندر شامل ہے نا, جیسے کہ سخت بھوک کی حالت میں خنزیر اور شراب وغیرہ, وہ تو نصوص میں آ جائے گا استحسان بالنص کی بنیاد پر. لیکن جو ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے اور وہاں آپ نے ضرورت کی بنیاد پر قیاس سے خلاف کوئی حکم جاری کر دیا ضرورت کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے, تو اس کو استحسان بالضرورت کہتے ہیں. اس طرح مصلحت ہوتا ہے استحسان بالمصلحت, کہ کسی مصلحت کی بنیاد پر قیاس کے حکم سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرنا. مصالح کا آگے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بحث آگے آ رہی ہے, لیکن یہ استحسان کی مشہور اقسام ہے, اور اس سلسلے میں اور بھی باقی تفصیلات موجود ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اس کلاس میں جتنا بھی مختصر اشارے میں کر لوں, اس کو ایک نظر اس کتاب میں دیکھ لیجیے. اگر وہ کتاب ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے تو میں گروپ میں بھیج دوں گا, تو اس کو ایک نظر اگر آپ پڑھ لیں تو بہتر ہوگا. جامع الوجیز میں, یہ نہیں الوجیز, جامع الاصول کے نام سے جو ترجمہ ہے وہ دیکھ لے, یا عربی والی دیکھ لے تو زیادہ بہتر ہے. جہاں تک استحسان کی حجیت کی بات ہے تو اکثر علماء اس کو حجت مانتے ہیں. البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے استحسان کا انکار کیا, بلکہ انہوں نے اس کو خواہشی نفس قرار دیا, کہ جو لوگ قیاس سے ہٹ کر استحسان کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں وہ استحسان نہیں ہے, وہ خواہشی نفس ہے.
وہ اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کو استحسان کی مکمل صورتحال جو فقہاء نے اختیار کی ہے، امام صاحب نے اختیار کی تھی، وہ مکمل صورتحال ان کو معلوم نہیں تھی. ان کو جو معلوم تھی وہ یہی تھا کہ استحسان کا مطلب ہوتا ہے کہ قیاس کے خلاف کوئی اور حکم سے انسان کو اچھا لگے اور وہ اس پہ عمل کر لے. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، سب اس کو کہیں گے کہ خواہش نفس ہے. اگر ان کو بھی معلوم ہوتا کہ استحسان بالنص کیا ہوتا ہے، استحسان بالاجماع کیا ہوتا ہے، خود انہوں نے استثناء کو جائز قرار دیا، خود انہوں نے نص کی بنیاد پر قیاس کی خلاف ورزی کی ہے، تو سارے استحسانات تو ہے. تو اس لیے ان کے بارے میں ایک آرٹیکل وغیرہ بھی مجھے کسی نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو استحسان کا انکار کیا تھا، وہ استحسان ان کو صحیح مکمل جو ہے اس کی جزیات کا علم نہیں تھا، اور جو ہے ورنہ خود امام شافعی رحمہ اللہ کے بعض آراء کے اندر استحسان کی جرک محسوس ہوتی ہے. بہرحال یہ استحسان سے متعلق کچھ مختصر سے نکات تھے، باقی انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے. اس کی مزید کوئی بات ہی تو نہیں ہے، انہی باتوں کی تفصیل آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ وہاں مل جائے گا. یہ دوسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں مصالح مرسلہ. ویسے تو استحسان پہ بحث بہت ہو سکتی ہے، اس میں بہت سی مطلب جزیات باریکیاں بھی ہے کہ بھائی ان کے دلائل کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہے، اور پھر اور بھی اس طرح مثالیں کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ باقاعدہ کتابیں بھی موجود ہے، لیکن یہاں اب اس کا مشکل ہوگا، تو اس لیے اتنا خلاصہ میرے خیال سے کافی تھا. مصالح مرسلہ، پہلے تو آپ مصالح سمجھے. مصالح کس کو کہتے ہیں؟ مصالح یہ مصلحت کی جمع ہے، اور مصلحت کا جو فقی اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حصول منفعت و دفع مضرت، کہ منفعت کا حاصل کرنا اور ضرر کو دور کرنا، یہ کہلاتا ہے مصلحت. حصول المنفع و دفع المضرہ، کہ کسی منفعت کو حاصل کیا جائے اور مضرت کو دور کیا جائے، تو اس کو مصالح کے نام سے جانا جاتا ہے. مصالح کی عمومی طور پر فقہاء نے 3 قسمیں بیان کی ہے. مصالح معتبرہ، ٹھیک، مصالح ملغات، میں یہاں چیٹ میں لکھ لیتا ہوں، مصالح معتبرہ، مصالح ملغات لغو سے، مصالح ملغات، اور مصالح مرسلہ. مصالح کی عمومی طور پر فقہاء یہ 3 قسمیں بیان کی ہے، معتبرہ، ملغات اور مرسلہ. مصالح معتبرہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ مصلحت جس کی شریعت نے خود اعتبار کیا اور شریعت نے اس کی رعایت رکھی اور اس کی بنیاد پر شریعت نے احکام جو ہے وہ مشروع کیے، اس کو کہتے ہیں مصالح معتبرہ. وہ مصالح یا وہ مصلحت جس کو شریعت نے قابل اعتبار سمجھا، جس کی شریعت نے رعایت رکھی اور اس کی بنیاد پر بہت سارے احکام لاگو کر دیے. جیسے آگے مقاصد شریعت میں آئے گا کہ دین کے تحفظ کے لیے شریعت نے کئی احکام جاری کیے ہیں، عقل کے تحفظ کے لیے شراب کو حرام قرار دیا کیونکہ یہ بھی ایک مصلحت ہے نا. اسی طرح نسل کے تحفظ کے لیے زنا کو حرام قرار دیا، یہ بھی ایک مصلحت ہے. مال کے تحفظ کے لیے چوری کو حرام قرار دیا، یہ بھی ایک وہ ہے نا، ایک قسم کا کیا نام ہے، مصلحت ہے. اسی طرح جو ہے کیا نام ہے، قتل، نفس کی مصلحت کے لیے جو ہے نفس کی مصلحت کے لیے قتل کو حرام قرار دیا. تو یہ جو مصالح ہے اس کو کہتے ہیں مصالح معتبرہ، جس کو شریعت نے معتبر مان کر اس کی باقاعدہ رعایت رکھی ہے. نمبر 2، مصالح ملغات. مصالح ملغات کا کیا مطلب ہے؟ اس کو آپ مصالح غیر معتبر کہہ سکتے ہیں. وہ مصالح جس کو شریعت نے غیر معتبر قرار دیا اور اس کے خلاف احکام جاری کر دیا اور یہ بتا دیا کہ بھئی اس مصلحت کا کوئی اعتبار نہیں. مثلا قرآن مجید نے خود بتا دیا کہ بھئی عورت کا حصہ میراث کے اندر مرد سے آدھا ہے. اگر بہن بھائی ہے تو بھائیوں کو دگنا اور بہنوں کو آدھا ملے گا. تو اب اگر کوئی کہے کہ بھئی نہیں، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو برابر رکھا جائے، تو یہ مصلحت معتبر نہیں، یہ غیر معتبر ہے، کیونکہ شریعت نے خود اس کو غیر معتبر قرار دیا. ٹھیک ہے. تیسری قسم ہے مصالح مرسلہ. مصالح مرسلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ مصلحت جس کی طرف شریعت نے سکوت اختیار کیا ہو، نہ اس کو معتبر قرار دیا، نہ اس کو لغو قرار دیا، نہ اس کو لغو قرار دیا. مثلا
معاملات وغیرہ میں کہیں بھی کوئی مصلحت آ جائے جس میں منفعت کا حصول ہو اور مضرت کا دفع ہو، دفع مضرت ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی اگر ہم شریعت میں حکم دیکھتے ہیں تو نہ ہمیں معتبر میں وہ ملتی ہے وہ مصلحت، اور نہ ملغات میں ملتی ہے، تو اس کو مصالح مرسلہ کہیں گے، مصالح مرسلہ۔ اب جو پہلی قسم ہے معتبرہ، وہ تو سب کے ہاں حجیت ہے، ملغات بھی حجت ہے غیر معتبر ماننے میں نا، مصالح ملغات، لیکن مصالح مرسلہ میں جو ہے آیا مصالح مرسلہ حجت ہے یا نہیں، حجیت کی کیا یہ حجیت ہے یا نہیں، تو مصالح مرسلہ کب حجت ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں عبادات میں تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ عبادات میں مصلحت معتبر نہیں ہے، آپ کسی بھی مصلحت کی بنیاد پر عبادات میں کمی یا عبادات میں اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ توقیفی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ بھئی تہجد کی جماعت کو مشروع ہونا چاہیے، اس میں مصلحت ہے تاکہ لوگ جلدی اٹھیں گے اور سب لوگ جمع ہوں گے، اور یہ مصلحت ہے وہ مصلحت ہے، اور اس میں جماعت کو لازم ہو جانا چاہیے، تو اس مصلحت کی بنیاد پر آپ یہ حکم جاری نہیں کر سکتے۔ عبادات کے اندر آپ مصلحت کی بنیاد پر حکم لاگو نہیں کر سکتے۔ جہاں تک معاملات کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں تقریباً 3-4 آراء پائی جاتی ہے۔ اہل ظواہر، جو اصحاب ظواہر ہوتے ہیں نا، جو شاید آج کل بھی ہے نہیں، ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے مصالح مرسلہ کا انکار کیا ہے، اور حضرات شافعیہ اور حنفیہ کی طرف بھی یہ منسوب ہے کہ انہوں نے مصالح مرسلہ کو غیر معتبر مانا ہے۔ مصالح مرسلہ حنفی اور شافعیہ کے ہاں اصولی طور پر ایک اصول نہیں ہے اصول فقہ کی طرف، لیکن اگر آپ دیکھیں گے نا تو فقہ احکام میں بہت ساری جگہ پر جو ہے اس کی جھلک محسوس ہوتی ہے، خود حنفی اور شافعیہ کی کتابوں میں احکام میں، کہ انہوں نے مصالح معتبرہ کو کچھ نہ کچھ اعتبار کیا، لیکن باقاعدہ اس کو ایک اصول نہیں مانا کہ بھئی ایک اصول ہو۔ ہاں البتہ یہ کہ اگر شریعت کے اصولوں کے خلاف نہ ہو تو اس لیے اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا، خود فقہاء معاصرین میں سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اور انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ہم نے خود سنا ہے، میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ بہرحال اصولی طور پر شافعی اور حنفیہ کی طرف اس کے انکار منسوب ہے، اور امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ نے صراحت کے ساتھ مصالح معتبرہ کو معاملات میں حجت مانا ہے، ٹھیک۔ اور البتہ امام غزالی رحمہ اللہ کی طرف نا ایک بات منسوب ہے، وہ فرماتے تھے کہ بھئی مصالح مرسلہ وہاں معتبر ہے جہاں کوئی اضطراری اور سخت مجبوری کی کیفیت ہو، اور وہ ایک کلی عمومی بات ہو، وہمی اور قطعی، یعنی قطعی بات ہو، وہمی نہ ہو، مطلب یقینی طور پر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے۔ انہوں نے مثال دی ہے کہ جہاد میں کفار نے مسلمانوں نے جب ان کے ساتھ لڑائی کی تو وہ کفار نے اپنے سامنے مسلمانوں کو ڈھال بنا دیا، تو یہ مجبوری کی ہے، مسلمان جو اس صورت میں کفار کی نیت سے اگر گولیاں وغیرہ چلائیں گے اور مسلمانوں پر لگیں گی تو مسلمان یہ اس کو مصالح مرسلہ کی مثال میں قرار دیا کہ یہاں چونکہ سخت ضرورت ہے اس سے گولی چلائی جا سکتی ہے، اگر مسلمان وغیرہ پر لگے گی بھی تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے مسلمان۔ بہرحال یہ امام غزالی رحمہ اللہ کی طرف یوں رائے منسوب ہے۔ جہاں تک معاصرین کی بات ہے نا، معاصرین جو خود معاملات پر جنہوں نے بہت کام کیا ہے، خاص کر معاملات مالیہ پر جن کا کام ہے، وہ حضرات کہتے ہیں کہ بھئی مالی معاملات کے اندر مصالح مرسلہ اور لوگوں کی مصلحت، کہ بھئی یہاں اس میں لوگوں کا نفع ہے اور مضرت کی دوری ہے، اس لیے یہ جو بے کی صورت ہے یا یہ جو تجارت کی صورت ہے یا یہ جو مزاربت یا شرکت کی صورت ہے، پارٹنرشپ کی، جائز ہونی چاہیے۔ تو اس طرح مصالح مرسلہ کی بنیاد پر خصوصاً معاملات مالیہ میں جو ہے آج کل معاصرین نے اس کو درست قرار دیا ہے، لیکن وہ عمومی طور پر 2-3 شرائط ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی مصلحت جو مرسلہ ہو وہ شریعت کے اصول کے خلاف نہ ہو، کسی نے بھی اگر یہ ثابت کر دیا کہ یہ آپ جو مصلحت مرسلہ بیان کر رہے وہ شریعت کے فلاں اصول کے خلاف ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مصلحت معتبر نہیں ہے۔ اور دوسری بنیادی شرط یہ کہ وہ جو مصلحت مرسلہ آپ بیان کر رہے وہ قابل فہم ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور شخص آ جائے اور یہ ثابت کر دے کہ یہ جس چیز کو آپ مصلحت کہہ رہے یہ مصلحت نہیں ہے، یہ مضرت ہے، یہ تو یہاں پر ضرر پیدا کرے گا، تو مطلب یہ کہ وہ حقیقی طور پر مصلحت ہو بھی صحیح، ٹھیک ہے، قابل فہم مصلحت ہو۔ اور تیسرا یہ کہ وہ ضروریات دین، جیسے کہ وہ ہم نے پڑھا تھا، ضروریات دین مطلب دین کا تحفظ، عقل کا تحفظ، نسل کا تحفظ، مال کا تحفظ اور نفس کا تحفظ، یہ ان کے تحفظات کے لیے ہو یا عوام کی سخت ضرورت اور مجبوریوں کو پورا کرنے کے لیے ہو، یہ تینوں باتیں جہاں پائی جائے گی تو مصلحت مرسلہ کو کسی نہ کسی حد تک علماء نے اس کو درست مانا ہے، اور اس پر باقاعدہ ایک رسالہ موجود ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان استحسان پر تو نہیں لیکن مصالح مرسلہ پر جو ہے نا اصول افتاء و آدابہ، مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہاں پر بھی اس پر بہت اچھی بحث کی ہے، وہاں بھی اس کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہر مصلحت کو تو ہم نہیں لے سکتے،
ہر حکم میں، ہر جگہ پر، لیکن یہ کہ جہاں شریعت کا کوئی حکم نہ ہو اور وہاں مصلحت بھی موجود ہو اور شریعت کے اصولوں کے خلاف بھی نہ ہو، وہاں کچھ نہ کچھ حکم لیا جا سکتا ہے. بہرحال اس پر ایک رسالہ ہے میرے پاس، میں آپ کو بھیج دوں گا. آگے ہے تیسرے نمبر پہ ہے سد ذرائع. اس کو دیکھ لیجئے، سد ذرائع. سد کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، روکنا. سد سدو، مسد، باڑ وغیرہ، اور سد بند کرنا. ذرائع یہ ذریعتن کی جمع ہے، وسیلہ کو کہتے ہیں، وسائل. وسائل جو کسی جگہ تک پہنچانے والے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں وسائل. اصطلاحی تعریف اس کیا ہے سد ذرائع کی؟ وہ وسائل جو مفاسد تک پہنچانے والے ہیں ان کو روکنا اور منع کرنا، یہ ہے سد ذرائع. وہ وسائل، وہ ذرائع جو مفاسد تک پہنچانے والے ہوں ان کو روکنا اور منع کرنا، اس کو کہتے ہیں سد ذرائع. ٹھیک. اب عمومی طور پر سد ذرائع کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے. عمومی طور پر سد ذرائع کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے. سد ذرائع کی نہیں بلکہ ذرائع کی، وسائل کی اور ذرائع کی. کہتے ہیں کہ بھئی جو ذرائع یا وسائل بذات خود حرام ہے اور مفاسد تک بھی پہنچانے والے ہیں، اس میں تو کسی کا اتفاق نہیں ہے کہ بھئی وہ حرام ہے اور وہ اس پر عمل کرنا درست نہیں. وہاں سد ذرائع بھی دلیل بن سکتی ہے اور وہاں شریعت کے اصول بھی، شریعت نے خود اس کو حرام قرار دیا. یعنی وہ وسائل جس کو شریعت نے بذات خود بھی حرام قرار دیا اور وہ آگے مفاسد تک بھی پہنچانے والے ہیں، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ حرام ہے. جیسے نشہ آور مشروب کا پینا. نشہ آور مشروب کا پینا یہ وسیلہ ہے اور اس سے عقل خراب ہوگی، یہ ہے اس کا مفسدہ، مفاسد. تو جب نشہ آور مشروب پیتا ہے تو نشہ آئے گا اور عقل خراب ہوگی تو اس سے مفسدہ پیدا ہوگا. تو یہ خرابی جو ہے، خرابی تک پہنچانے والے ہیں، مفسدہ تک پہنچانے والے بھی ہے، اور خود اس کو شریعت نے حرام بھی قرار دیا. اس لیے ایسے وسیلے، ایسے ذرائع اختیار کرنا بالکل ممنوع ہے. نمبر 2، وہ وسائل یا وہ ذرائع جو بذات خود تو مباح ہے لیکن اگر ارتکاب کرتا ہے یا ان پہ عمل کرتا ہے تو وہ جو وسائل ہے یا ذرائع ہے وہ انسان کو آگے مفاسد تک پہنچاتے ہیں. یہ ہے دوسری قسم. وہ وسائل جو بذات خود مباح اور حلال ہے لیکن مفاسد تک پہنچانے والے ہیں، ان کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں. ذہن میں رکھیے گا، یہ اہم ہے بہت. جو وسائل آگے جو بذات خود مباح ہے لیکن آگے مفاسد تک پہنچانے والے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، ایسے وسائل یا ایسے ذرائع جو شاذ و نادر مفاسد کا ذریعہ بنے، مفاسد کا وسیلہ بنے. شاذ و نادر، عمومی طور پر وہ کسی مفسدہ، کسی خرابی کا سبب نہیں بنتے. شاذ و نادر کوئی نہ کوئی ایک ایسا کر لیتا ہے تو الگ بات ہے. یہ پہلی قسم ہے کہ وہ ذرائع جو خود بذات خود بھی مباح ہے اور مفاسد تک پہنچاتے ہیں لیکن شاذ و نادر، بہت کم، غیر معمولی صورتحال میں. اس کی مثال جیسے کہ مثلا عام طور پر کسی غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنا منع ہے، ہاں، لیکن جو ہے اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی جس مطلب جس جہاں منگنی، جہاں آپ نکاح کا پیغام دینا چاہے وہاں اس کی گنجائش دے دی گئی ہے، وہاں جائز ہے. اب یہ دیکھیں بذات خود یہ جائز ہے، یہ وسیلہ. کیوں؟ خود احادیث سے ثابت ہے نا کہ جہاں آپ نے منگنی کرنی ہو، رشتہ کرنا ہو، وہاں اس عورت کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھنا یہ وسیلہ ہے، اور اس سے آگے کا اگر کوئی مفسدہ پیدا ہوگا وہ تو پیدا ہوگا لیکن بہت کم ہے، شاذ و نادر ہے. کوئی مفسدہ پیدا ہوگا، کوئی فتنہ پیدا ہوگا، تو وسیلہ بذات خود جائز ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. آگے اس سے اگر کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک ناممکن یا مطلب بہت کم ہے، تو اس لیے یہ جائز ہے. اسی طرح گواہی کے وقت عورت کا چہرہ دیکھنا، یا سب سے جو اہم مثال اس کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو انگور فروخت کرنا. آپ نے کسی کو انگور فروخت کر دیا، اب وہ انگور آگے جا کر انگور کا شیرہ بناتا ہے، پھر اس سے شراب بناتا ہے. تو دیکھیں یہ انگور بیچنا یہ وسیلہ ذریعہ ہے شراب تک پہنچنے کا، لیکن یہ وسیلہ ذریعہ بہت کم ہے. یہ کیا خیال ہے، دکاندار جو انگور فروخت کرتے ہیں سب لوگ اس سے شراب ہی بنائیں گے کیا؟
تو یہ شاذ و نادر سی صورتحال ہے. اسی طرح اگر آپ کسی کو لوہا بیچتے ہیں اور وہ آگے جا کر لوہے سے اسلحہ بناتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، تو یہ اس لوہا بیچنا یہ وسیلہ یا ذریعہ ہے اور یہ اس نے آگے مقصد تک پہنچا دیا، لیکن یہ بہت شاذ و نادر ہے. تو اس پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ اگر وسیلہ بذات خود مباح ہے لیکن آگے مقصد تک پہنچاتا ہے اور غیر معمولی صورتحال میں مطلب شاذ و نادر، تو پھر جو ہے یہ جائز ہے. اس کو علماء نے اس طرح کے وسیلے کو ناجائز نہیں قرار دیا، اس طرح کا ذریعہ جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے، یہ سد ذرائع میں نہیں آئے گا، اس کو منع نہیں کریں گے. نمبر 2، جو وہ وسائل اور ذرائع جو کثرت سے اور عموماً مفاسد تک پہنچاتے ہوں. یعنی کیا مطلب؟ ایسا ذریعہ یا ایسا وسیلہ جو بذات خود مباح ہے، لیکن وہ جو بذات خود مباح وسیلہ یا ذریعہ ہے یہ عموماً اور کثرت سے آگے فتنہ اور فساد تک پہنچانے والا ہے. پہلے اس کی مثالیں دیکھیے پھر حکم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر فتنے کے زمانے میں اسلحہ فروخت کرنا، ویسے تو اسلحہ فروخت کرنا جائز ہے، ایک وسیلہ جائز، لیکن فتنے کے زمانے میں اگر آپ کسی پر فروخت کریں گے تو وہ آگے جا کے اس سے فتنہ بڑا کر سکتا ہے اور آگے جا کے خرابی ہو سکتی ہے. اور یہ کثرت سے ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی فتنے میں جو اسلحہ فروخت ہوتا ہے وہ خرابیوں اور مفاسد میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح میں نے اس میں کچھ مثالیں ایڈ کیے. مثال کے طور پر سودی بینک کو زمین کرائے پر دینا. اب کسی بھی شخص کو زمین کرائے پر دینا یہ وسیلہ بذات خود مباح ہے، لیکن یہ جو وسیلہ آگے جا کے خرابی کا باعث بنتا ہے اور وہ یقینی ہے اور عمومی طور پر ہوگا، وہ کیا کہ اس بینک میں سود کا کام ہوگا، کیونکہ سودی کمرشل بینک میں تو ہوتا ہی وہی کام ہے اکثر، تو سودی کام ہوگا، آگے خرابی ہوگی. اگرچہ وہ لوگ کریں گے، آپ نہیں کرو گے، لیکن آپ وسیلہ تو بنے ہو اور آپ کو معلوم بھی تو ہے کہ آگے سودی بینک ہی ہے، تو اس لیے اس کو بھی اس میں داخل کیا جائے گا. وہ وسائل یا وہ ذرائع جو مفاسد تک پہنچانے والے ہیں یقیناً. یا انگور کا شیرہ آپ کے پاس تیار ہے اور آپ نے ایسے شخص کو فروخت کر دیا کہ خریدار نے آپ کو خود بتا دیا کہ بھئی میں اس شیرے سے آگے شراب بنانا چاہتا ہوں، اور آپ نے اس کو فروخت کر دیا، یہ بھی اس میں آئے گا. کیوں؟ جب آپ نے شیرہ بنا کے تیار کیا ہوا ہے اور خریدار آپ کو صحیح کہہ بھی رہا ہے کہ میں اسے انگور شراب بناؤں گا، تو آپ نے تو خود اس کو شراب تک پہنچا دیا. یہ یقینی مفسدہ تک پہنچانے والی صورتحال ہے. یہ مثال ہے. تو یہ صورتحال میں کیا کیا جائے گا؟ آیا ایسے وسائل اور ذرائع جو بذات خود مباح ہو اور یقینی طور پر مفسدہ تک پہنچاتے ہو یا کثرت اور عمومی طور پر، تو آیا یہ وسائل اور ذرائع شرعاً ممنوع اور حرام ہے یا نہیں؟ فقہائے حنابلہ اور مالکیہ کے ہاں اس طرح کے وسائل اور ذرائع حرام ہے، اس ذرائع کے طور پر اس کو حرام قرار دیں گے. فقہائے شافعیہ اور اصحاب ظواہر کے ہاں یہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں محض احتمال ہے کہ سامنے والا اس کو خرابی میں استعمال کرے گا، تو اس احتمال کی بنیاد پر ہم ایک جائز چیز کو کیسے حرام قرار دیں؟ شافعیہ اور ظاہریہ کی رائے ہے. حنفیہ خود بھی اس سد ذرائع کو باقاعدہ ایک اصول یا دلیل نہیں مانتے کلی طور پر، لیکن اگر آپ حنفیہ کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں تعاون علی الاسم کی بحث پڑھے تو وہاں آپ کو اس طرح کی صورتحال ملے گی، اور سد ذرائع کی بنیاد پر انہوں نے بہت ساری صورتوں کو منع کیا ہوا ہے. خود انگور کا شیرہ ایسے شخص کو فروخت کرنا جو آگے شراب بنائے گا، اس کو فقہائے حنفیہ نے مکروہ تحریمی قرار دیا، ناجائز. فتنے کے زمانے میں اسلحہ کو فقہائے حنفیہ نے مکروہ تحریمی قرار دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہے فقہائے حنفیہ گویا کہ سد ذرائع کو ایک اصولی اور کلی حیثیت تو نہیں دیتے، لیکن یہ کہ بہت ساری صورتوں میں فقہائے حنفیہ نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے. تو اس لیے جہاں مفسدہ یقینی ہو وہاں اس ذریعے کو منع کرنا اگر کیا جائے تو اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر محض احتمال ہے مفسدہ تک پہنچانے کا، کوئی یقینی کیفیت نہیں ہے، تو وہاں آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں سد ذرائع. یہ آخری نقطہ اس کو پڑھتے ہیں عرف کو، باقی انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے. یہ عرف کی بحث آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، میں مختصراً اشارہ کر دیتا ہوں، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. دیکھیں عرف ہوتے ہیں، عرف کس کو کہتے ہیں کہ معاشرہ جس چیز سے مانوس ہو جائے اور جو چیز معاشرے میں یا جو عمل معاشرے میں بار بار ہو رہا ہو اس کو عرف کہتے ہیں. عرفہ یعرف کو لغوی معنی ہے شناسا ہونا، اور اصطلاح میں سے کیا مطلب ہے کہ بھئی عرف کے اندر معاشرہ جس چیز پر مانوس ہو جائے، جس عمل پر، جس الفاظ پر، اور وہ الفاظ یا وہ عمل جو ہے معاشرے میں بار بار ہو رہا ہو اس کو عرف کہتے ہیں. عرف عورت میں یہ فرق ہے کہ عادت انفرادی فعل کو کہتے ہیں. اگر کسی شخص کا انفرادی فعل ہے اور وہ شخص اس سے مانوس ہے اور وہ شخص وہ عمل بار بار کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عادت. اگر وہی عادت مشہور ہو جائے اور عام معاشرہ بھی اس کو اختیار کر لے تو اس کو پھر عرف کہتے ہیں.
تو عرف اور عادت میں یہ فرق کیا جاتا ہے. سمجھ آیا؟ سمجھ لیجئے کہ معاشرے کی عادت کو عرف کہتے ہیں اور انسان کی عادت کو عادت. ٹھیک ہے؟ عرف اور عادت میں فرق کیا جاتا ہے. عرف کے آگے بہت ساری اقسام ہیں. میں نے کچھ قواعد فقہ پر ایک کام کیا تھا، بہت تفصیلی سا کام. اس میں نے بہت تفصیلی لکھا ہے ان مصالح اور عرف وغیرہ پر، تقریباً 20 صفحے لکھا ہے. اگر دیکھتا ہوں، اگر مجھے مل جائے کہیں سے تو میں وہ بھیج دوں گا. اس میں ہے اقسام. عرف کی اقسام بہت ساری ہے. بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہے، عرف عملی اور عرف قولی. عرف عملی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسا عمل جس سے معاشرہ مانوس ہو چکا ہو اور وہ عمل معاشرے میں بار بار ہو رہا ہو. اس کی مثال آپ بے تعاطی لے سکتے ہیں. بے تعاطی کا مطلب ہوتا ہے کہ دکاندار اور خریدار زبان سے کچھ بھی نہ کہے، ایجاب و قبول نہ کرے، بس دکاندار نے پیسے لے لیے، خریدار نے چیز لے لی، اٹھا کے چلے گا، بس بے تعاطی. اس کو عرف عملی مثال. اور عرف قولی کی مثال وہ الفاظ، خاص الفاظ جو کسی خاص مفہوم کے لیے کسی عرف میں استعمال ہونے لگے، اگر جو ان کا اصلی معنی کوئی اور ہو لیکن عرف کے اندر وہ خاص الفاظ کسی خاص معنی میں مشہور ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں عرف قولی. مثلا مثال لکھ لیجئے، انت حرام. ایک شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے انت حرام علیہ. لغوی معنی تو اس کا حرام ہونا ہے، لیکن فقہاء نے کہا ہے کہ بھئی یہ عرف کے اندر طلاق کے لیے صریح ہو گیا، اس سے طلاق رجعی اور صریح طلاق واقع ہوگی لفظ حرام سے، کیونکہ اب عرف کے اندر ہی ایک طور پہ وہ ایک اس کا عرف عملی یا عرف قولی ہے اس میں. تو ان دونوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. عرف عملی کی بھی 2 قسمیں ہیں، خاص اور عام. اور عرف قولی کی بھی 2 قسمیں ہیں، عرف قولی خاص اور عرف قولی عام. خاص اور عام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عرف خاص کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک خاص گروہ یا کسی ایک خاص شہر میں کوئی عرف ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عرف خاص. اور عرف عام کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی خاص گروہ نے یا کسی خاص جماعت نے اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اکثر لوگوں نے اس کو اختیار کر دیا. کسی خاص علاقے کے لوگوں نے بھی اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک سے زائد علاقوں میں اس عرف کو اختیار کیا جانے لگا ہو، اس کو کہتے ہیں عرف عام. ٹھیک ہے؟ اب عرف کی حجیت، تو عرف کی حجیت تقریباً تمام فقہاء نے مانی ہے. اور آپ نے قواعد فقہ میں اس کی بہت ساری قاعدے دیکھے ہوں گے، العادت محکمۃ، اور اسی طرح بہت سارے اس طرح اس کے قواعد موجود ہے، قواعد فقہ. ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک خلاصہ سا بتاتا ہوں، اس میں بہت زبردست تفصیلات موجود ہے. میں آپ کو 2 نقطوں میں اس کا پوائنٹ بتاتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے گا، ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ بھئی جہاں نص موجود ہو اس کے مقابلے میں عرف پہ عمل کیا جائے گا نہیں. صرف میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. تو کہتے ہیں اگر کسی مسئلے پر نص موجود ہو اور اس کے مقابلے میں عرف آ جائے، ٹھیک ہے، تو اگر عرف کی وجہ سے نص کا بالکل ترک کرنا لازم آئے تو عرف بالکل معتبر نہیں ہے، خواہ عرف عملی ہو، قولی ہو، خاص ہو یا عام ہو. جس عرف کی وجہ سے نص کو بالکل ترک کرنا لازم آئے وہ عرف بالکل غیر معتبر ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی عرف کی وجہ سے نص بالکل ترک نہیں ہوتی بلکہ نص میں تخصیص لازم آئے، کہ نص کو بعض صورتوں کے ساتھ خاص کر دیں ہم، اور بعض صورتوں میں نص کو ہم نہ مانیں، مطلب نص کو چھوڑ دیں. اس کو کہتے ہیں نص کی تخصیص. تو یہ نص کی تخصیص فقہاء حنفیہ عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ نص کی تخصیص صرف عرف عام سے ہوگی، عرف خاص سے نہیں ہو سکتی. عرف عام سے ہوگی، عرف خاص سے نہیں ہوگی. یہ ذہن کیجیے گا. مثال میں آپ کو دیتا ہوں نص کی تخصیص. دیکھیے قفیز الطحان آپ نے پڑھا ہے نا، قفیز الطحان، کہ بھئی جس شخص کو اس کی اجرت مل رہی ہو اس کے اپنے عمل سے، جیسے چکی والا جو ہے وہ آپ کا گندم آٹا بنا دے اور آپ اسی گندم میں اس کے لیے اسی آٹے میں سے اس کے لیے اجرت طے کرے، اس کو قفیز الطحان کے اندر لا کر ممنوع مانتے ہیں. تو فقہاء نے فرمایا کہ اگر عرف ہو جائے اور دیگر اور صورتیں ہو، مثلا آپ نے کسی کو گندم کاٹنے کے لیے بلایا اور کہا اسی گندم سے آپ کو میں دوں گا اجرت، تو یہ بظاہر اسی میں سے آتا ہے، لیکن اگر عرف عام ہو جائے تو عرف عام کی وجہ سے اس کو ہم جائز کہہ سکتے ہیں. اور قفیز الطحان وہ آٹے والی صورت، چکی والی صورت، وہ اپنی جگہ پر حرام ہوگی نص کی وجہ سے. تو نص کو ہم خاص کر دیں خاص صورتوں کے ساتھ اور باقی صورتوں کو ہم جائز قرار دیں عرف عام کی وجہ سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ نص کا ترک کرنا بالکل درست نہیں، اور نص کی تخصیص صرف اور صرف عرف عام سے ہو سکتی ہے. اور باقی جو ہے نا عرف کی شرائط بھی بہت ساری ہے. میں آپ کو 3-4 شرائط مختصر بتا دیتا ہوں، یہ آخری بات ہے.